بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء۔ دوستو، جس ہستی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا اسم گرامی حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے دور کے ان عظیم ترین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں جن کو تمام مشائخ نے عظمت اور مراتب کے اعتبار سے امیر القلوب کا خطاب عطا کیا۔ ریاضت کے ابتدائی دور میں آپ جب گھر سے کھانا لے کر نکلتے اور راستہ میں حرات کر کے نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر جا بیٹھتے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ 20 سال تک چلتا رہا، لیکن آپ کے گھر والے اس تصور میں رہتے کہ دکان پر کھانا کھا لیا ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے برسوں کے مجاہدات اور خلوت سب بے سود و ثابت ہوئے، اور جب میں نے انبیاء اکرام کے قول کے مطابق یہ غور کرنا شروع کیا کہ شاید میری عبادت میں ریا کا عنصر شامل ہو گیا ہو، تو پتہ چلا کہ میرے نفس نے قلب سے ساز باز کر رکھی ہے۔ لیکن جب میں نے مخالفت نفس شروع کی تو میرے اوپر اسرار باطنی کا انکشاف ہونے لگا، اور جب میں نے نفس سے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ میری کوئی مراد پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں نے دریائے دجلہ میں مچھلی پکڑنے کے لیے بلیا ڈال دیا تو خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تک اس میں مچھلی نہیں پھنسے گی یوں ہی کھڑا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی مچھلی پھنس گئی تو میں نے حضرت جنید سے اپنی فراغی مراتب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مچھلی کی بجائے تم سام کا شکار کرتے تو یقیناً کرامت ہوتی، لیکن چونکہ ابھی تم درمیانی منزل میں ہو اس لیے تمہارے واقعے کو کرامت سے نہیں بلکہ فریب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت غلام حلیل نے بزرگ دشمنی میں خلیفہ سے یہ شکایت کی کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو رقص و سر بھی کرتا ہے اور اشاروں اور کنائیوں میں گفتگو بھی کرتا ہے اور زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جو قابل گردن، اس شکایت پر خلیفہ نے تمام مشائخ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور جب سب سے پہلے جلاد نے حضرت ارقام کو قتل کرنا چاہا تو حضرت نوری مسکراتے ہوئے ان کی جگہ پر جا بیٹھے، اور لوگوں نے جب آپ سے کہا کہ ابھی آپ کا تو نمبر ہی نہیں آیا تو فرمایا کہ میری بنیاد طریقت جذبہ اثار پر قائم رہے اور میں مسلمانوں کی جان کے بدلے اپنی جان دینا زیادہ بہتر تصور کرتا ہوں، حالانکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ محشر کے 1000 سال سے افضل ہے، کیونکہ دنیا مقام خدمت ہے اور عقبہ مقام قربت ہے، لیکن خدمت کے بغیر قربت کا حصول ناممکن ہے۔ یہ انوکھا کلام سن کر خلیفہ نے قاضی سے سوال کیا کہ ان کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے۔ قاضی نے حضرت شبلی کو دیوانہ تصور کرتے ہوئے سوال کیا کہ 20 دینار پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ 20.5 دینار یعنی نصف دینار اس جرم میں ادا کرے کہ اس نے 20 دینار جمع کیے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 40 دینار تھے اور انہوں نے سب کے سب زکوٰۃ میں دے دیے۔ پھر قاضی نے حضرت نوری سے ایک سوال کیا جس کا انہوں نے برجستہ جواب دے کر الٹا قاضی سے کہا کہ اب تم بھی سن لو کہ خدا نے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کی حیات و ممنات اور قیام و کلام سب اسی کی مشاہدے سے وابستہ ہیں، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ مشاہدے سے محروم ہو جائیں تو موت واقع ہو جائے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسی کے سامنے رہتے ہیں، اسی سے سوتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں، اسی سے سنتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے خلیفہ سے کہا کہ اگر ایسے لوگ بھی ملحد و زندیق ہو سکتے ہیں
تو پھر میرا فتویٰ یہ ہے کہ پورے عالم میں کوئی بھی موحد نہیں ہے۔ اور جب خلیفہ نے ان حضرات سے کہا کہ مجھ سے کچھ طلب کیجیے تو سب نے کہا ہماری خواہش تو صرف یہ ہے کہ تم ہمیں فراموش کر دو۔ یہ سن کر خلیفہ پر رغبت طاری ہو گئی اور سب کو تعظیم و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ کسی کو آپ نے دوران نماز داڑھی سے شکل کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اپنا ہاتھ خدا کی داڑھی سے دور رکھو۔ یہ کلمہ سن کر بعض لوگوں نے خلیفہ سے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے۔ اور جب خلیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا، فرمایا کہ بندہ خود خدا کی ملکیت ہے تو اس کی داڑھی بھی خدا کی ملک ہے۔ یہ جواب سن کر خلیفہ نے کہا خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا نفس 40 سال سے نفس سے علیحدہ ہے، جس کی وجہ سے میرے قلب میں تصور گناہ تک نہیں آیا، لیکن یہ مقام مجھے اس وقت حاصل ہوا جب خدا کو پہچانا۔ پھر فرمایا کہ ایک نور کا مشاہدہ کرتے کرتے میں خود نور بن گیا، اور جب میں نے خدا سے دائمی حالت طلب کی تو جواب ملا کہ سوائے دائم رہنے والے دائمی حالت پر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔